پھر بھی ایک مرتبہ سلام ذرا بلند تر سے سال میں روزے، ٹھیک ہے، جب روزے ہے تو اللہ نے روزے ہم
پہ واجب قرار دے دیے ہیں. اب آگے فرماتا ہے جب کرنا ہو جائے پھر پیسے نہیں. روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں اور یہ روزے کا مہینہ اتنا مبارک ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مسلسل آیات آتی ہے. اس کے ساتھ یہ پھر اگلی آیت یہ شروع ہوتی ہے کہ روزے وہ ہے کہ تم پر، یہ وہ شہر ماہ رمضان ہے کہ جس میں اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں اسی ماہ رمضان کے حوالے سے، تاکہ جو آنے والے دو ایک منٹ اور وہ بھی تشریف لے آئیں. سرکار فرماتے ہیں کہ من ذکرنی ولم یصلی علیہ فقد شقی. حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کرے، حضور پاک فرماتے ہیں من ذکرنی، خود ذکر کرے یا میرا نام سنے. کوئی اور ذکر کر رہا ہے اور میرا نام سنے، ولم یصلی علیہ، اور میری ذات پہ درود نہ پڑھے، فقط شقی و بدبخت. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شقی ہے، بدبخت ہے کہ ایسی نعمت ان کے سامنے آئی ہے اور اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھائے. اور جب آپ درود پڑھتے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا، تو وہاں سے رحمت آتی ہے. اور وہ رحمت کن سے آتی ہے؟ ہم ہی پہ تو آتی ہے. پھر ہم رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اگر ہم درود نہ پڑھیں. فرمایا جب میرا نام آئے فوراً درود پڑھو تاکہ رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا دوسرا من ادرک ابویہ احدہما او کلاہما، تم میں سے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے اپنی زندگی میں انہیں پالے، احدہما ایک کو پالے، کلاہما دونوں کو پالے. خوش نصیب ہے جنہیں زندگی میں اپنے ماں باپ دونوں مل جائیں. فقط ادرک ابویہ، دونوں کو یا ایک کو، فلم یبرہ، ان سے نیکی نہ کر سکے، فقط شقی، وہ بھی بدبخت. والدین کی ایسی نعمت ملے اور اس میں ان سے نیکی نہ کرے. صحیح مجھے پروارے آپ ڈراتے جاتے ہیں، ڈرانا ضروری ہے. تھوڑا تو ڈرائے، شروع آتا ہے ڈرانے کے لیے، تھوڑا ڈرانا چاہیے. پھر فرمایا کہ من ادرک رمضان، جو شخص ماہ رمضان کو پالے، ماہ رمضان کو، اس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے. فرمایا فلم تصبہ الرحمت، اس میں نہ فلم تصبہ الرحمت، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہ ہو یا اللہ کی رحمت اس کی ساتھی نہ بنے، فقط شقی، وہ بھی بدبخت. رمضان جیسی سال کے بعد نعمت آتی ہے، اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے. کیا فرماتے ہیں کہ شیطان رمضان میں مقید کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. فرمایا ہر شے کی بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان. کوئی بہار سمجھتے نہ سکا، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. فرمایا 11 مہینوں میں پورا قرآن پڑھو تب ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھے پورے قرآن کا ثواب. کتنی بڑی بات، ایک آیت پڑھے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ ہر عبادت سونے سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، جو بھی عبادت ہے سو جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہ وہ روزہ ایسی عبادت ہے سو کے سانس بھی لیتے رہے تو سانس لینا بھی عبادت. کتنی بڑی بات، اللہ اکبر، عبادت ہے. اس لیے جناب نے فرماتے ہیں 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. کیا پسند ہے؟ جو جناب امیر کو پسند ہے ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے. فرمایا الاکرام والعزت، مہمان کی عزت کرنا علیہ السلام کو بہت پسند ہے. مہمان نواز ہونا ضروری ہے. بابا کترایا نہ کرے مہمانوں سے، وہ اپنا رزق خود لے کے آتے، وہ رزق خود لے کے آتے. میں نے پتنی جناب سلمان فارسی کا یہاں ابھی بیان نہیں کیا، میں جو تھوڑی سی بات سنا دوں. جناب امیر المومنین علیہ السلام کا جناب سلمان فارسی کا انتقال ہوا تو جناب علی تشریف لے گئے. غسل کفن دینے کے بعد سرکار سلمان فارسی کے کفن پر جناب امیر نے 4 شعر لکھے. 4
یا امیر المومنین اشعار لکھے، ان کا بیان کیا ہوتا ہے؟ جناب امیر جناب سلمان فارسی جیسا جانے والا ہے دنیا سے، جناب امیر یہ شعر لکھے جناب، ابھی جو جملہ میں نے کہا کہ جب آدمی مہمان ہو کے جاتا ہے گھر سے کھانا نہیں لے کے جاتا، ٹھیک ہے، یہ جناب امیر نے جناب سلمان فارسی کے فخر برابری میں لکھا وفد و الل کریم بغیر ذات، وفد الل کریم بغیر ذات بلا عمل ولا قلب سلیم وحمل الذات اتبع كل شيء اذا كان الوفود الى الكريم۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ میں سلمان کو بھیج رہا ہوں وفد الى الكريم بغیر ذات، میں سلمان کو خالی ہاتھ کریم کی طرف بھیج رہا ہوں۔ سلمان خالی ہاتھ جا رہا ہے بغیر ذات، کوئی ذات راہ ان کے ساتھ نہیں، بغیر ذات راہ کے میں بھیج رہا ہوں جن کو؟ سلمان فارسی کو کریم کی طرف، بلا عمل ولا قلب سلیم، کوئی عمل ان کے پاس نہیں ہے، بالکل خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ کیوں کہ حمل الذات اتبع كل شيء اذا كان الوفود الى الكريم، کہ جب کریم کے پاس مہمان ہو کے کوئی جائے اور کھانا گھر سے لے جائے، یہ توہین ہے کریم کی۔ تو اسی لیے یہ فرمایا کہ الاکرام والعزت، جناب علی فرماتے ہیں کہ اکرام مہمان کی عزت کرنا جناب علی کو بہت ہی پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا جہاد بالسیف، ہاتھ میں تلوار لے کے جہاد کرنا علی علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر، جہاد بالسیف، تلوار ہاتھ میں لے کے جہاد کرنا علی علیہ السلام کو پسند۔ تیسری شے والصوم فی الصیف، گرمیوں میں روزہ رکھنا، جسے ہم بالکل نہیں رکھتے نہیں ہیں، گرمیوں میں روزہ رکھنا جناب علی علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ کہ جناب علی توجہ فرمائیں کہ ان الصوم للنفس خشوع وللقلب خشوع، پریشان تو نہیں، گھبرا تو نہیں رہے؟ جناب علی فرماتے ہیں کہ ان الصوم، یہ روزہ، یہ صوم کے معنی روزہ، یہ ان الصوم للنفس خشوع، فرمایا یہ روزہ نفس کے لیے خشوع ہے، وللقلب خشوع، دل کے لیے خشوع ہے۔ خشوع میں سر جھکتا ہے، خشوع میں دل جھکتا ہے۔ خشوع میں سر جھکتا ہے، خشوع میں دل جھکتا ہے۔ پھر ہم یہ فرماتے ہیں کہ خالی پیٹ، صائم جو خالی پیٹ ہے، فرمایا احب الی اللہ بطن جائع، خالی پیٹ احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ پسند ہے من 70 عابدا غافلا، ان 70 عبد سے عبادت کرنے والوں سے جو غفلت میں عبادت کرتے ہیں، جو غفلت میں عبادت کرتے ہیں، ان 70 سے خالی پیٹ صرف روزہ دار ان سے افضل ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے جو عابد ہے لیکن غافل ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے لکھا کہ ایک تھوڑی سی بات پھر مقصد جاتے ہیں کہ ایک عابد اور شیطان اور عابد ایک دن تک کی عبادت کرتا ہے، شیطان روکتا رہا مگر عابد نہیں رکا، کہتا ہے کیوں نہ آج ان کے ساتھ میں لڑائی کروں، کہتا ہے عابد سے کہتا ہے لڑنا ہے، ہاں لڑنا، اللہ نے جیسے عابد نے شیطان کو گرا دیا، شیطان مغلوب ہو گیا، جب مغلوب ہو گیا تو شیطان نے کہا یہ تو غالب آ گیا، شیطان نے کہا کہ کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے اسے کرنے، تو اس نے ایک اشرفی نکالی، شیطان اشرفی نکال کے اسے کہا کہ
تو یہ کام آئے گی بہت قیمتی. اب جب اس نے دیکھا قیمتی ہے تو اس نے جیب میں رکھی, بس اس کا جیب میں رکھتا تھا. اب جب دوسرے دن لڑائی ہوئی تو عابد مغلوب ہو گیا, شیطان کھانے والی. اب اس نے بارگاہ رب العزت میں کہا پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اشرفی دی ہے. فرمایا مال دنیا کی محبت سے روحانی طاقت کم ہوتی چلی جاتی, اللہ کم ہوتی ہے. اب جناب یہ ہوا کہ مقصد کی جواب ہے, یہ جو روزہ ہے, روزہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام. میں توجہ چاہوں گا آپ سے کہ میں کچھ آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں روزے کے بارے میں. ذرا تک سوالات جب روزہ ہے تو ایک پہلا یہ موضوع ہے, اس کو پہلے مکمل کریں پھر دوسرے پہ چلیں. فمن کان منکم مریضا, ترجمہ سوال. فمن کان منکم مریضا, جو تم میں سے مریض ہوگا یا ہو جائے. اور کل میں نے عرض کیا کہ مریض ہے تو وہ مریض کے لیے روزہ نہیں. اور سفر ہے, اگر وہ سفر میں ہے کیا کرے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, جتنے دن بیمار رہا ہے, جتنے دن سفر میں, سفر کے شرائط, بیماری کے شرائط آپ جانتے ہیں, ان میں سے پھر کتنی کرے اتنی دوبارہ من ایام اخر, پھر اتنی دن دوبارہ وہ روزے رکھے. رمضان کے بعد, عید کے بعد پھر وہ روزے رکھے. اور اس روزے رکھنے کے لیے یہ نہ کہ اگلا سال بھی گزار دیں, سال سے پہلے پہلے روزے تمام کر دیں, بہتر جلدی سے جلدی قضا ہو جائے. آگے ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ, اور یہ روزے ہیں علی الذین, ان پر واجب ہیں روزے, علی الذین, اور وہ لوگ یطیقونہ, میں اب سارے خدا کے لیے کیا دیکھیں, یطیقونہ, روزے ان لوگوں پر, یطیقون طاقا یتو, تو یہ اگر قابل کر, اس کے معنی ہوتا ہے طاقت ہونا, قدرت ہونا, ادا کا الشیء, اس پہ قادر ہو گیا. تو یہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ قدرت. اسی طرح ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به, جس کی ہم بھی طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہم بھی نہ ڈال. ٹھیک ہے. اب یہ جو روزہ ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی وسعت ہے وسعت کے مطابق عبادت ہے, طاقت کے مطابق عبادت نہیں ہے. وسعت کے مطابق عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے تو روزہ کیا ہے؟ وسعت کے مطابق. اور بسم اللہ سے تشریف ہے, برابر تک سوالات پڑھ دیا. اتنا بڑا مسئلہ ہے, اکثر جب یہ دوسرے لوگ کسی کا امتحان لینا چاہتے کہ کتنا جانتا ہے, یہ لفظ کہتے تھے جو دیگون کے کیا ہوئے قبلہ کعبہ سمجھے گے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, وہ لوگ جو طاقت رکھتے, اگر ترجمہ یہ طاقت رکھنے کا کریں, ان کے بدلے میں کیا ہے؟ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ذرا بڑا تک سوالات پڑھتے جاؤ. الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اگر اس میں طاقت ہے, اگر یہ ترجمہ کریں الذین یطیقونہ, جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں, جب طاقت ہے کیا آگے کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلائے. کیوں کھانا کھلائے؟ جب طاقت ہے روزہ رکھے. اگر یطیقون کے معنی طاقت کے رکھنے کے ہیں,
پھر طاقت ہے تو پھر کیا کریں؟ روزہ رکھنا چاہیے. پھر فدیہ دے مسکین کو کیوں کھانا چاہیے. لیکن یہاں یذیقون کے معنی ہیں کوئی اس کے اندر کوئی ہے کوئی بات. یہی بات آپ کو سنانی ہے کہ الذین یذیقون، یہ یذیقون کے یہ معنی ہیں کہ طاقت تو ہے لیکن طاقت ہے تبھی تو روزہ ہے. روزہ واجب ہے کس کی بنا پہ؟ اگر طاقت ہی نہیں ہے تو روزہ تو ہوگا نہیں. جب طاقت ہے اور پھر ایک مسکین کو کھانا کیوں کھلائے؟ طاقت ہے مگر اس طاقت میں دشواری یہ ہے کہ سارا دن روزہ وہ پورا نہیں کر سکتا. دشواری کیا ہے اس میں؟ طاقت ہے لیکن سارا دن روزہ پوری طرح وہ پورا نہیں کر سکتا. پورا نہیں کر سکتا. اگر وہ پورا کرنے کے لیے وہ نہیں پورا کرو، اگر وہ پورا کر کے آگے روزہ توڑ دے روزہ باطل ہو جائے گا. پھر کیا آ جائے گا؟ قضا بھی آ جائے گا، کفارہ بھی آ جائے گا، گناہ بھی ہو جائے گا. اور بات فرما دو صحیح. اگر ایک آدمی کو طاقت ہے، میں بوڑھا آدمی طاقت تو ہے لیکن بعد 2 بجے کے بعد پھر طاقت جواب دینا شروع کر دے گی. 3 لمبے گرمی پھر ہو جائے تو لمبے ہو جائے، گرمی بھی ہے. اور یہ ہو کہ جب بالکل آخری وقت ہے کہ میں اس روزے کو توڑنے پہ مجبور ہو جاؤں. اگر میں نے باطل کر دیا تو اس میں کیا چیزیں آ جائیں گی؟ قضا بھی آ جائے گا، کفارہ بھی ہو جائے گا، گناہگار بھی ہو جائے گا. پھر اللہ نے کہا کہ ہاں اگر تم میں طاقت تو ہے لیکن روزے کو پورا کرنے کی دشواری ہے. اسی پہ بحث کریں گے آپ. تو اب کیا دے دو؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. اپنی پوری روٹی پہ سمجھ رہے میری بات کو؟ اپنی پوری روٹی، میں پوری مضمون کہتا ہوں آپ سے، اپنی وہ روٹی جتنی تم کھاتے ہو وہ مسکین کو دے دو. ایک کھانا مسکین کو دے دو. کیا مطلب ہوگا؟ تم بھی سارا دن کھانا جانا کھاتے رہو، تمہارا بھی روزہ ہو جائے گا. کھانا کھاؤ پھر وہ دشواری کو ختم ہو گئی. تم نے مسکین کو کھانا کھلایا. تو اب معلوم ہو گیا اگر روزہ رکھنے میں طاقت ہے لیکن روزہ پورا کرنے میں دشواری ہے تو اس دشواری کا حل کیا ہو گیا؟ مسکین کو کھانا کھلا دیں. بات یا کر سمجھ آئی. پھر بحث کریں گے مسکینوں و یتیموں و اسیرا کیا ہے. آپ ذہن میں اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی آنا. اب ایک طاقت ہے لیکن طاقت کہاں پر ہے لیکن پورا کرنے میں دشواری ہے. تو کیا کرے گا؟ ایک مسکین کو کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے. ٹھیک ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا. جب اسے کھانا کھلا تو پھر خود بھی کھا سکتا ہے. سارا دن کھاتا ہے پھر تو دشواری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ کتنے مسکین کو کھانا کھلائے؟ ایک دن کے روزے کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلا. آگے آپ آئے کیا کہتے ہیں؟ فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اگر کوئی تطوع کر لے، فمن تطوع خیرا، نیکی میں تطوع کر لے، فهو خیر له، وہی خیر اسی تطوع کرنے والے کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. اب میں یہاں تھوڑی سی بحث کرتا ہوں. روزہ حیثیت روزہ اطاعت ہے، تطوع نہیں ہے. جس میں حکم ہوتا ہے وہ اطاعت ہوتی ہے. جو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے وہ تطوع ہوتی ہے. آج جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اطاعت. روزہ رکھتے ہیں کیا ہے؟ اطاعت. حج کرتے ہیں اطاعت. حکم مانتے ہیں اطاعت. اس کے علاوہ اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں تو وہ تطوع ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ تطوع ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی. تطوع تطوع
رضا الہی کے لیے کی جاتی ہے، حکم نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کی رضا اتنی چاہتے ہیں، حکم بھی نہیں ہے اور تطوع بھی جاری۔ اور میں آپ سے یہ جملہ پھر دوہرا کے کہوں، نماز میں کبھی بھی تطوع نہیں ہو، حج میں کبھی بھی تطوع نہیں ہو سکتا، زکات میں کبھی بھی تطوع نہیں ہوگا، آپ لاکھ کروڑ روپیہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، حج میں کبھی تطوع نہیں ہوگا، خمس میں تطوع نہیں ہوگا، اگر تطوع ہے تو فقط روزوں میں ہے۔ تطوع کس میں ہوگا؟ فقط روزوں میں ہوتا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے۔ جو صحیح سمجھاتا ہوں تطوع فقط روزوں کے حوالے سے ہوتا ہے، خمس میں نماز میں نہیں ہوتا۔ اللہ اطاعت پہ شکر گزار نہیں ہوتا، تطوع پہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، رات دن تہجد پڑھ کے اتنے نشان ہو جائے، کبھی بھی اللہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ میں کیا کروں؟ اطاعت پہ شکریہ نہیں کرتا، تطوع پہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو خیر میں تطوع کرے گا اللہ اس کا شکر گزار ہے۔ اب یہاں ہے کیا دیکھیے، ایک آیت کیا کہتے ہیں الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو بھی تطوع کرے گا، معلوم ہے تطوع روزوں سے متعلق ہے، کیونکہ روزے والی آیت میں تطوع آئی ہے۔ جب روزوں والی آیت میں تطوع آئی ہے تو تطوع میں اللہ شکر گزار ہوتا ہے، اطاعت میں شکر گزار نہیں ہوتا۔ یا تو میں سمجھا چکا ہوں۔ اب پورے قرآن میں تطوع کی سب سے اعلیٰ اور آخری مثال ہے سورہ دہر۔ سورہ دہر کبھی آپ نے سنا؟ سورہ دہر میں کیا واقعہ؟ کیا واقعہ؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ 3 دن جناب حسنین کی صحت یابی کے لیے انہوں نے روزہ رکھے، روزے کی منت مانی۔ کون ہے روزے کی منت ماننے والے؟ صحت یاب ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ منت ماننے والا کون ہے؟ جناب علی، جناب سیدہ طاہرہ، یہ 2 منت ماننے والے ہیں، لیکن پوری کرنے والے 5 ہیں۔ ٹھیک ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، ہم روزہ رکھیں گے، منت کا روزہ واجب ہے۔ اب جناب حسنین ٹھیک ہو گئے، جب ٹھیک ہو گئے تو اب کیا ہوا؟ روزہ رکھا گیا یا نہیں؟ روزہ رکھنے سے پہلے اب گھر میں دانے نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، پہلے اون لائی گئی، اون یہودی سے اون لائی گئی، اون کے برابر کاٹنے میں جو لائے گئے۔ پہلے سیدہ طاہرہ نے کیا کہا تھا؟ اون کاٹ کے جو کے بھی حصے کر لی، جو کے بھی میں کیا کہہ رہا ہوں، جو کے بھی حصے کر لی، اون کا کاٹ کے جو کے حصے کر کے، اب کاٹنے کے بعد جو الگ کیے تھے اب ان کو پیس کے اب روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھنا منت اطاعت ہے، روزہ رکھا گیا۔ اب جب روزہ رکھا گیا اب تک وہ کس میں ہوگا؟ روزے۔ اب جب
ابھی انہوں نے کھانا کھایا نہیں، ارادہ کیا کہ کھائیں، افطار کریں، دروازے پہ آئی آواز انا مسکین۔ اب مسکین کی لفظ باہر کون آیا؟ مسکین آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جناب علی علیہ السلام نے اپنا کھانا اٹھایا، جناب سیدہ نے کہا میرا بھی دے دیں۔ اگر جناب علی کہتے بیٹوں سے یا جناب فضا سے کہ آپ بھی دے دیں تو بیٹوں نے جناب علی کے کہنے پہ دیا ہوتا۔ چونکہ جناب علی نے اپنا کھانا اٹھایا، سیدہ نے بھی دے دیا، جناب حسنین نے بھی دے دیا، میں کہتا ہوں بیوی فضا نے بھی ساتھ دے دیا۔ پانچوں روٹی ایک کافی تھی مسکین کے لیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اطاعت نہیں ہو رہی، تتبع۔ پانچوں روٹیاں دے دی تو کیسے افطار کیا ہوگا؟ روٹی تو ہے، باقی جو رکھے، میں کہتا ہوں میری بات، جو رکھے پیس لو اور پیس کے روٹیاں پکاؤ۔ پھر پلیٹ کی آواز آتی ہے کیسے بیٹھو، ان پہ تصور بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ پہلے اون نہ کاٹ لی جائے۔ اور آپ ہماری طرح کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ بی بی نے کہا پہلے اون کاٹی جائے گی، پھر تصرف آٹے پہ یا جو پہ ہوگا۔ رات کو ایسے پانی پی کے سو گئے، اور پھر صبح جو آیا، پھر صبح روٹی تو آئی تھی نہیں، پانی سے روزہ رکھا گیا۔ اور نہیں فرمایا پھر بی بی نے اون کاٹی، اون کاٹنے کے بعد پھر جو کو پیس کے پھر جو شام کو روٹی پکائی، ابھی کھائی نہیں، پھر کون آیا دروازے؟ یتیم آیا۔ اب ساری روٹیاں پھر یتیم کی طرف چلی گئی اور نہیں فرما گیا۔ تینوں روٹیاں پانچوں روٹیاں کن کی طرف چلی گئی؟ یتیم لے گیا۔ اب کس سے روزہ افطار کیا؟ پانی سے۔ اب کتنے دن ہو گئے؟ دوسرا روزہ ہو گیا پانی سے، پھر رات کو اسی طرح پانی سے سو گئے۔ پھر تیسرے والے دن کیا ہوا؟ بی بی پاک نے پھر اون کاٹی، اون کاٹنے کے بعد پھر چٹنی پیس کے جو بنا کے پھر 5 روٹیاں پکائی۔ اب جو کھانے کا وقت آیا پھر کیا آیا؟ اسیر آ گیا۔ 5 روٹیاں پھر اسیر لے گیا، مسکین بھی آیا، اسیر بھی آیا اور یتیم بھی آیا۔ 3 دن کی 3 روٹیاں ان کو دے دی۔ میں نے کہنے میں تو آسانی پیدا کر دی۔ ان سے پوچھیں جنہوں نے 3 دن کھایا بھی کچھ نہیں ہے، روزہ بھی رکھتے رہے۔ روٹیاں دی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا حکم تھوڑی تھا، حکم تو روزہ رکھنے کا تھا۔ اگر مسکین آیا کہ ایک ہی روٹی دے دے، اس تمام نے 3 دن روٹیاں دے دی۔ یہ 3 دن کیا کیا انہوں نے؟ تتبع ہوتا ہے خوشنودی خدا کے لیے۔ اب جب خوشنودی خدا کے لیے تتبع کیا تو معلوم ہوا خالق نے روزہ فرض ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ معیار تتبع بڑھے، نہ کہ اطاعت بڑھے۔ ہمارے لیے تو اطاعت ہو سکتی ہے، لیکن جو نمونہ اطاعت بڑے ہیں وہاں اطاعت کو تصور نہیں، وہاں کیا ہے؟ تتبع۔ اور اس تتبع میں جب خالق ان کو جزا دینے لگا تو کیا فرمایا؟ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ جزا لے لو، ابھی پیش کرتے پھر اللہ تمہارا شکر گزار ہے، تمہاری یہ صحیح کوشش شکریہ کے قابل ہے۔ میں کہوں گا اے اللہ تو شاکر کیسا
ہر نعمت کون دے گا؟ شکر ہوتا ہے نعمت کا، تو نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے نا اللہ کے۔ اللہ کو کیا ہوا کہ وہ شکریہ ادا کرے؟ ہم شکریہ کریں نا اس کے، ہم پہ اس نے احسان کیا، احسان اس نے کیا موسم ہے، تو پھر ہم اس کا شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو کوئی ایسی چیز دے دینا، نعمت دی گئی ہو یا کوئی اس پہ احسان کیا گیا ہو، اب جس پہ احسان ہوا ہے یا جسے نعمت دی گئی ہے وہ اسی احسان نعمت دینے والے کا شکریہ لفظوں میں ادا کرتا ہے یا عملی طور پہ اظہار کرے، اسے شکر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شکر۔ اے اللہ، عالمین تیرا شکر گزار ہو، تو عالمین کو تو ہی تو نعمتیں دینے والا ہے، تو وہ کون سی ذاتیں ہیں جن کا تو ممنون ہے؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ذرا میں کیا کروں؟ اللہ جو شکریہ ادا کرے گا، کسی نے تو کوئی ایسی چیز دی ہوگی نا اللہ کو، یا میں کیا کہوں، دی ہوگی یا نہیں دی ہو، اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، شکر گزار ہے تو کوئی تو شاید دینے والے نے اسے بھیجی ہے، جس کے معیار پر وہ اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ سب کچھ دی اسی کی ہے، اللہ جانے انہوں نے کس معیار کی شے دی ہے۔ تو پھر اللہ کیا ہوگا؟ ممنون۔ ممنون ہوا مطلب کہ شکر ادا کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ایسی لفظیں یاد کرے جو لفظیں اس کے اس احسان کو اظہار کرے، اور وہ لفظیں ان 5 دن کے 3 دن کے روزوں کی لفظیں کون سی آئی؟ 30 آیات آئی 15 روٹیوں کے عوض میں، روٹیاں کتنی گئی؟ 15۔ میں کہتا ہوں 4 تو گئے ہیں معصومین کی روٹی، لیکن جناب فضا کی بھی برابر کی روٹی گئی ہے، آیت بھی برابر کی آئی ہے، اور بندہ خیر معصوم جب ان کے ساتھ مل جائے تو انہوں نے ہمارے فضا تو گئے معصومہ ہے، اس لیے 3 دن روٹی تھی 3 دفعہ فضا کا نام قرآن اس آیت میں سورہ میں آیا، ہم نہیں جاتے۔ آج جناب کتنی روٹیاں؟ 30 آیتیں کتنی آئی؟ 30 آیتیں آئی۔ اب اللہ نے ان آیتوں کو یہ فرمایا کہ ان ھذا کان لکم جزاء، اے اہل بیت، یہ جو تم نے روٹیاں دی ہیں یہ 30 آیتیں، خدا جانے روٹیوں میں تتبع کتنا تھا؟ معلوم ہے روزہ ہی تتبع ہوتا ہے تو اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اب اس تتبع میں یہ معیار تھا۔ اللہ نے کہا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ان کے حمزے کے اوپر جو 2 زبریں ہیں یہ تنوین تقلیل کی ہے، قلت کی ہے۔ یہ پوری سورہ دہر تمہاری تھوڑی سی جزا ہے، پوری نہیں۔ تو اللہ ان لفظوں میں ان کا کیا ادا کر رہا؟ شکریہ ادا کر رہا۔ کہا یہ ھذا کان لکم جزاء، یہ سورہ دہر جو ہم نے تمہارے تقوی کے عوض میں دی ہے یہ تھوڑی سی جزا ہے۔ پھر جزا کو پورا کیسے کیا؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اس کوشش کا، اس عمل کا میں اللہ شکر گزار ہوں۔ یہ تمہاری صحیح شکریہ کے قابل ہے۔ کون کہہ رہا ہے شکریہ کے قابل ہے؟ اللہ۔ تو پھر یہ تقوی کیا ہو آل محمد علیہ السلام کا، اور تقوی کس
نہیں دیا جتنا بدل میں چاہتا تھا کہ کن کا آخر اللہ آخر آخر ہے یا نہیں؟ اتنی میں یار دانتوں تک وہ ہوا ہے. اللہ شکریہ ادا کر رہا لفظوں میں بھی اور عملاً بھی. اگرچہ وہ بھی ہے لفظ مگر لیکن اس کا عمل کا ایک پہلو کہنا سائیوں کو مشہور یہ تمہاری صحیح شکریہ کے قابل ہے. تو معلوم ہو گیا اور روزے میں تتبع کیوں نے کیا آل محمد نے؟ تو پھر روزے ہی کے صحیح ہیں جو طریقہ آل محمد کا. معلوم ہو گیا جو آل محمد کا روزے کا طریقہ ہے وہی روزہ صحیح ہے. ان کے طریقے سے متصادم ہے روزہ صحیح نہیں. روزوں میں تک وہ ہو رہا ہے تو صحیح ہے تھے روزے تبھی تک وہ ہوا ہے اور اللہ کا شکر گزار بھی ہوا ہے. جب ہوا ہے تو اب میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا کرو کلو وشربو کھاؤ پیو. ابھی وقت ہے کھاؤ پیو. کلو وشربو کلو کے معنی کھاؤ وشربو پیو جو چیز کا جس حلال ہے کھاؤ جو شاید کھاؤ پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من اللیل ثم اتموا الصیام الی اللیل. کھاؤ پیو بابا روزے خدا گواہ روزے کا وقت بتانا اس بات کی دلیل ہے. کھانے بتانا روزے کا وقت بتا رہے بتانا دلیل ہے. جب وقت آئے گا خود بند ہو جائے گا. جب آئے گا خود ہی کھل جائے گا. کھل بھی خود جائے گا بند بھی خود ہو جائے گا. یہ مکروہ کا تصور کہاں سے آیا؟ اللہ جانے کیا کیا رکھنے ڈالے گئے. کیا تصور ہے یہ مکروہ کا؟ مکروہ کے کیا معنی؟ مکروہ ہو جاتا ہے. مولانا نے اللہ پر کہا نہیں منہ میں سب سے پہلے اللہ جانے یہ کیا ہوا ذرا چوہی وقت ہو جاتے ہیں اس کے لیے یہ مکروہ کا تصور. واجب کے برابر میں مکروہ کا کیا تصور؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ واجب ہے نا جب واجب ہے تو اس کی اہمیت کیا رکھو بلکہ یہ مکروہ کر کے خود اس عمل کو مشکوک بنانا. کیا کرو جب تبین لکم سکیل اس کے لیے ملازمے کی آپ کیا کرو خدا کے لیے احتیاط کریں. دنیا احتیاط کریں. خیر الابیض ایک خط بھی خیر کہتے ہیں دھاگے خیر کہتے ہیں رقیب کو خیر کہتے ہیں روشنی کو. اسی سے خیال ہے درزی کو بھی خیال کہتے ہیں. خیر کے معنی لکیر دھاگا. جب ایک سفید لکیر نکلے کہاں سے؟ خیر الاسود من اللیل رات کی تاریکی میں سے جب ایک سفید لکیر. پہلے تو گھڑیاں تو تھی نہیں ابھی گھڑیاں آئی ہیں نا بابا ابھی تھوڑے سے پہلے گھڑیاں کہاں تھی سارے کو یہی سے آدمی کو دیکھتے بڑے باہر تھے آج کل لوگ اور ہم دیکھتے تھے وہ خط ابیض جب نکلے کہاں سے؟ لیل. اس وقت تک کھاتے پیتے حتی انتہا کیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من اللیل. رات سے جو خط نکلتا سفید اس تک کھاتے پیتے. میں کیا کہہ رہا ہوں ایک سفید اور کالے کی تاریخ کہنا دلیل ہے کہ پہلے سے منتظر رہا کرو دیکھ بھی لیا کرو. دیکھیے انتظار کی پہلو پیدا ہو گیا اس اندر یا نہیں؟ انتظار بھی دے عبادت بھی کرو ساتھ انتظار بھی کرو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. پھر اس کے بعد ہوگا ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر روزہ تمام کرو لیل تک. روزہ کیا کرتے ہیں؟ تمام کرو. کب تک تمام کرو؟ الی اللیل الی انتہا کے لیے آتا ہے. لیل جب صادق آئے لیل اس لیل تک روزہ پورا کرو. لیل سے پہلے نہیں. اگر اس میں لیل کی لفظ نہیں آتی یہ کون سی مشکل بات ہے یار. اس زمانے میں بھی مشکل ہے لیل کیسے کرے. علمی طور پر کتنی ترقی ہو چکی ہے. اس وقت میں کیا کروں
خدا کے لیے یہ سمجھے میں مناظرہ کروں میں یہ لائن کی کتنی ترقی ہو گئی، اب علم میں کتنی ترقی ہے، اس میاد والے کیا نہیں بتا سکیں گے کہ لائن شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب قرآن کا کیا ہے سما اتم الصیام الی اللیل، جب لیل ہے تو آپ دیکھنا ہے کہ دن کسے کہتے ہیں اور رات کسے تک سلوات پڑھتے ہیں۔ اب جناب دن کے حصے ہیں بات اور رات کے حصے ہیں بات، اور 12 ہی کا نظام ہے رات کے خدا کی رقم، یعنی 12 حصے رات کے اور 12 حصے دن کے، اور وہ میں بھی گنتا ہوں آپ دیکھیں گے اسی کا حصے موجود ہے۔ اب سب سے پہلے دن کے حصے میں پہلا حصہ آتا ہے شارق، شارق کے معنی نکلنا مشرقی سے ہوتا ہے شارق، دوسرا حصہ ہے شرق، ان سب سے پہلے جب سورج نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں شرق، اسی سے مشرق ہے، شرق من چمک کی ہوتی ہے۔ شرق کے بعد دوسرا ہے بکرا بے کاف کش، بکرا من اللیل، بکرا کہتے ہیں شرق کے بعد جو دوسری منزل آتی ہے اس کو بکرا کہتے ہیں۔ تیسری آتی ہے غدو بالغدو والآثار، تلہیہم بالجاکہ بھی معصوموں کے بعد اس پر کیسے بالغدو والآثار، یہ غدو کیا ہوتا ہے؟ یہ دن کا تیسرا حصہ، شرق غکول، اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے آج کیا غدو، اور اس کے بعد آتا ہے ضحیٰ، ایک جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں سورج چڑھنے کی نماز پڑھتے ہیں اسے ضحیٰ کہتے ہیں، ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ضحیٰ کے معنی یہ بھی دن کا ایک حصہ، یہ 4 حصے یہ ہے، درمیانے 4 پھر آخری 4، ایک دن کے آخری عصر، عصر نام سے، عصر کے بعد آتی ہے خشاع، عصر کے بعد وشا، جائے تحریر کی لفظ دلاتے گزاری جاتے بڑا پریشان ہوئے۔ عصر کے بعد خشاع، غین شین چھوٹی ہے خشاع، وشا کے بعد آتا ہے غروب، یہ کس کے حصے ہے؟ یہ دن کے حصے ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ شرق سے شروع ہوتے ہیں، غروب پہ ختم ہوتے ہیں، جسے مشرق اور مغرب کہتے ہیں۔ شرق سے شروع ہوئی غروب پہ دن ختم ہو، معلوم ہوتا ہے غروب دن کی انتہا کا نام، شرق دن کی ابتدا کا نام، بات تو ختم ہو یا یہ گجرات والی بات ہی نہیں ہے، شرق کہتے ہیں ابتدا کو اور غرب کہتے ہیں، اب غروب نہیں کہتے، غروب فرماتے ہیں عام لوگ کہتے ہیں غروب انتہا ہو گئی، شرق ابتدا ہو گئی، یہ تو ہو گئے دن کی۔ اب آتا ہے رات کے، رات کے پہلے حصے کو شفق کہتے ہیں، شفق، دوسرے حصے کو غسق کہتے ہیں، غسق، غین سین قاف تو شین بے قاتل کا شفق، غسق، تیسرا رسق، رے سین تا، رسق، یہ پہلا حصہ کیا ہوا؟ تاکہ شفق، دوسرا غسق، تیسرا رسق۔ اچھا آگے جو رات کا حصہ ہوتا ہے، آگے حصہ سحر، جسے آپ سحری کہتے ہیں، صبح سحری، سحری آپ کہتے ہو کوئی لفظ جیسے سمجھ لیں، سحری کے معنی صبح کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ سحری کے وقت میں اٹھا تھا تو کوئی تو سحری ہے نا، سحر ہے نا، سحر، سحر کے بعد آتا ہے فجر، سحر کے بعد فجر ہے، فجر والا یار آج ادھر نہیں جاتے، فجر کی قسم، تو معلوم ہوتا ہے سحر کے بعد کیا آیا؟ پھر فجر، فجر کے بعد آیا صبح، صبح کے بعد آیا
کہ ہر روزے سے بتا رہے مجھے پڑھنا ہی روزے کے بارے میں. صبح کیا تھا؟ سحر کے بعد فجر کے بعد صبح کے بعد صبح رات مکمل ہو گئی. اب کہاں سے رات شروع ہوتی ہے؟ شفق سے. شفق کہتے ہیں سرخی. اصل میں شفق کہتے ہیں جب آپ خوشی سے ہنستے ہیں تو یہاں سرخی آتی ہے, اسی کو شفق کہتے ہیں. جسے آپ لالی کہتے ہیں. لالی ایک لالی سی جو خوشی میں ٹماٹر پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں شفق کہتے ہیں. شفق کے معنی سرخی. معلوم ہوتا ہے جب یہ آفتاب غروب ہوتا ہے جب تک ادھر سرخی رہے وہ شفق کہہ جاتی ہے. ابھی تو سرخی ہے, لہر تو شروع ہی نہیں ہوئی. یہ غروب آفتاب کی اس سرخی کو کیا کہتے ہیں؟ شفق. پھر شفق کے معنی سرخی کہ جس وقت یہ سرخی مشرق کی سرخی آگے سر سے گزر جائے, یہ آپ کے سر سے آگے جب سر سے گزر جائے پھر شفق ختم ہوتی ہے. کہ سر سے جب گزر گئے کیا گزری؟ سرخی گزر گئی. اب سرخی نہیں ہے, سرخی ہی تو دن کی نشانی ہے. دن کی نشانی کیا ہے؟ سرخی. اب جب وہ یہاں سے گزر کے اب جو آگے جائے گی یہاں سے کیا شروع ہوگی؟ خسف. یہ ہے رات کی تاریکی کی ابتدا جس کو لیل کہتے ہیں. کون سی بات ہے؟ اب لیل کیا ہوا؟ جب یہ سرخی سر سے نکل کے لیل میں داخل ہو, لیل اس کو کہتے ہیں خسف. تو پھر کہاں تک ہم نے روزہ کہاں تک پورا کرنا ہے؟ لیل. ثم اتم الصیام الی اللیل. اگر پورا کرنا, اگر لیل کی لفظ کا تصور جو علم قرآن میں یا علم الہی میں موجود ہے یقیناً موجود ہے, ورنہ لیل کی لفظ نہ آتی. لیل کی لفظ نے پابند کر دیا ہے روزے کو لیل تک لے جانے کے لیے. اب میں ایک جملہ ضرور یہاں کہہ کے آگے بڑھیں گے. اگر لیل کی اس لیل کے تصور میں ایک لمحہ بھی پہلے روزہ ہو گیا باطل ہے. کیا کروں؟ سارے دن کی محنت کیا ہو جائے گی؟ سارے دن کی محنت چلی جائے گی. صرف کس میں؟ اس لیل کے اس تصور. کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے لیل کو؟ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے؟ اسے ایک اور دلیل آگے اندھیرے کو کہتے ہیں. جب اندھیرا آئے تو تب لیل کہنا. دیکھیں دلیل آگے بول رہے تمام کرنا ہے. خدا کے لیے یہ جب تشخیص آ جائے, طریقہ آ جائے, اس سے ذرہ برابر بھی اوپر نیچے ہو گیا روزہ چلا جائے گا. اوپر تو کوئی حد نہیں, قطعاً مکروہ نہیں ہوتا. وقت ہو گیا آخر ہوگا خود بخود مکمل ہوگا. اس کے لیے مکروہات کا تصور واجبات میں کہا. عقلی طور پہ کچھ دنیا کو بتائے گا بابا یہ کیا ہے. جب کھانے کے واجب قرار دے رہا ہے اس واجب میں مکروہ کا اثر کیا ہے؟ مکروہ کتنا اثر کر سکتا ہے. تو پھر یہ مقصد ہے ہمارا کہ لیل کی تشخیص فرمائی. یہ تو اتنا تو ہمیں چاہیے تاکہ روزے سے ہمیں کچھ تو فائدہ پہنچے دنیا کو. لیل کو پہچانے. جب لیل کی لفظ صادق آ جائے روزہ صحیح. اگر لیل کی لفظ صادق نہیں آتی تو پھر سارے دن کی محنت ضائع ہو سکتی ہے. خدا کے لیے لیل کو پہچانو. بس آ گئی 10ویں کی رات.
خدا جانے یہ رات کون سی رات ہے جس کو لیل کو امام نے مانگ کر یہ رات دی. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. یہ 10ویں کی رات کوئی معمولی رات نہیں. میرے امام فرماتے ہیں ہمارے کام میں ایسے رویا کرو جیسے پوری بیمار ہوتی ہے. سال کے بعد یہ اہتمام ہوتے ہیں. رو لیا کریں غریبوں کو. میں نے کل بھی پرسوں بھی میں نے عرض کیا کہ بی بی پاک ہمارے فضائل سننا نہیں ہے. وہ مجالس میں آتی ہی اسی لیے ہے دیکھنے کے لیے میرے غریب کو روتا کہو, میرے مسافر کو روتا کہو. یہ جو 10ویں کی رات آئی 10ویں کی یہ رات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ امام نے مانگ کر دی. خدا جانے کس کو ملانے کے لیے جو ملا ہے آپ کو معلوم ہے یہ جناب ہور کو ملانے کے لیے امام نے یہ رات ان سے لے لی. یہ رات ساری رات امام نے فرمایا آج تمہاری آخری رات ہے. صحابیوں جو جتنی تم عبادت کر سکتے ہو کرو. اور یہ کہہ کے فرمایا کہ عباس چراغ بجھا. جناب عباس نے چراغ بجھا دیا. امام نے فرمایا میں انعام امامت اٹھاتا ہوں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کل یہاں جنگ ہوگی, شہادت ہوگی. جو بھی اپنے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب امام نے فرمایا عباس چراغ جلا, اب جو چراغ جلایا دیکھا سارے بیٹھے ہوئے. اس وقت امام نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ خدا تمام نے بشک سوا ہو کے کہا 70 مرتبہ قتل کر دیے جائے. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. ہم آپ کی مدد نہیں چھوڑیں گے. پھر جب امام نے یہ دیکھا نا کہ ان کی یہ میرے آپ ہے تو امام نے دعا دی. دعا دینے کے بعد یہ دیکھ کر میرے امام نے مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا نانا تیرے بھی صحابی تھے, میرے صحابیوں کا بھی یاد ہے. تو بلاتا تھا وہ آتے نہیں ہے, میں بھیجتا ہوں یہ جاتے نہیں. اللہ اکبر یہ جاتے نہیں. اس رات بس اس رات تھوڑی سی ایک اور اس رات امام نے خیام کی ترتیب ذرا بدل. درمیان میں بیویوں کے خیمے لگا دی, چاروں طرف اصحاب کے خیمے لگائے. فرمایا آج تمہاری آخری رات ہے, جتنی عبادت کر سکتے ہو. اب جب عبادت شروع ہوئی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی. جب یہ آواز بلند ہوئی نا میں کیا کہہ رہا ہوں جناب کہ جناب سجاد کے کان پہ جب پڑتا ہے خیمہ ہٹا یہ آواز آئی. ترکی غلام بیٹھا ہے. کہا بابا سے کہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. غلام گیا امام کو بلا کے رکھتے. جب امام آئے جناب سجاد اٹھنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا بیٹا تو اٹھ نہیں سکتا, دیکھے رہو. امام نے بیٹھ کے ساتھ چھوڑا, ہاتھ رکھا, بہت بخار ہے, بیٹا کیوں بلایا ہے؟ باقی کہا میں کیوں بلایا ہے؟ جناب سجاد نے لفظ کہی بابا یہ آواز کیوں کی؟ اللہ اکبر. جب کہا نا آواز کیوں کی ہے امام نے جواب دے کے فرمایا میرا غیور بیٹا, میرا غیور بیٹا, یہ میرے صحابیوں کی آواز ہے. جب کہا نا صحابیوں کی آواز ہے کہا بابا آخر صحابی ہے نا, ان کی آواز نہیں. پھوپھی زینب کے کانوں میں اللہ خدا نے آواز اس طرح کہنا تھا. میرے امام نے فرمایا سجاد بیٹا آج کی رات ایسے رہنے دے. ماشاءاللہ صحیح رات سے قبول فرمائے. سجاد آج کی رات ایسے رہنے دے. آج ہمارا انتظام ہے, کل شام غریبہ آئے گی. ماشاءاللہ صحیح رات سے قبول فرمائے. کل شام غریبہ آئے گی, تو جاننا تیری زینب آج کی رات ایسے اللہ پر اسی رات ساری اسی طرح عبادت کر رہے ہیں. جب امام آدھی رات کو عبادت سے فارغ ہوئے, نماز تہجد پڑھی, فارغ ہوگی, خیمے کے دروازے پہ آئے. کون کھڑا ہے خیمے میں؟ جناب نافع ابن ہلال. اب نافع کے گھر امام آئے, سامنے میرے آگے نظرہ یمین نظرہ شمال, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, مجھے کہے بغیر امام سیدھے مقتل کی طرف چل پڑے. میں نے دیکھا کہ مقتل میں تو ایسے دشمن بیٹھے ہیں کہ کہیں امام کو تکلیف نہ ہو. چونکہ امام اکیلے جا رہے تھے میں نے دل میں خیال کیا اگر امام کو کچھ ہو گیا تو میں جناب زینب کو کیا جواب دوں. اللہ اکبر. یہ کہتا کہ میں سو
جانا شروع ہو گیا. امام ایک جگہ جا کے رکے اور رک کے پلٹ کے میری طرف دیکھ کے فرمایا نافع کہاں جا رہے ہو؟ بولا میں جا نہیں رہا, آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. خدا کرا امام نے نافع کا ہاتھ پکڑ کے چلتے چلتے بھائیوں ایک جگہ پہ آئے نا امام کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے. امام نے رو کے فرمایا تعریف و حاضر مقام, نافع ایک جگہ کو جانتا ہے. کہا نافع نے بولا میں نہیں جانتا. امام نے رو کے فرمایا نافع کل یہاں میرا علی اکبر عظیم ماشاءاللہ سید حسن فرمایا یہ روز مسائل وہی ہوتے ہیں آپ پڑھتے ہیں. کل یہاں میرا علی اکبر عظیم سے گرے گا. خدا تعالیٰ جب یہ کہا نافع کو منہ پیٹ دیا. شبیہ رسول فرمایا اللہ ایسے دیکھنا چاہتا ہے. روکتے ہوئے امام آگے بڑھے, آگے گئے تو پھر اور جگہ آئی. فرمایا یہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرا. اب میں آگے بڑھے گا امام کا فرمایا یہاں میرے عباس کا پہلا بازو گرے. امام بھی روتے جا رہا ہے, نافع بھی آگے بڑھتے گئے. فرمایا یہاں عباس کا دوسرا بازو گرے. جب میں نے رات کو روتے سو رہے ہیں عطا ایک نشیبی جگہ پہ آ کے امام بیٹھ گئے نا. نشیبی جگہ بیٹھنے کے بعد فرمایا اس جگہ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بولا نہیں. فرمایا حاضہی مقتلی و مذبحی, نافع یہ میری قتل گاہ ہے, یہ میرے ذبح ہونے کی جگہ ہے, کل میں یہاں شہید ہوں گا. یہ کہہ کے امام نے فرمایا نافع پوچھو رات کو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بڑا فرمایا ابھی میں نماز تہجد پڑھ کے میری آنکھ لگی, خواب میں ماں زہرا آئی. میں قربان نہ ہو جاؤں, میری ماں زہرا نے مجھے آ کے کہا حسین تیری قتل گاہ کو میں نے بالوں سے صاف حضرت عمر اللہ صحیح داس و زینب عالیہ بہن دروازے پہ انتظار میں ہے. جب امام گئے تو جناب زینب نے گلے میں باہر ڈال کے کہا حسین کل کیا ہوگا؟ فرمایا بہن کل جنگ ہوگی, کل لڑائی ہوگی. یہ کہہ کے میری شہزادی نے کہا حسین آپ کے مددگار ہیں؟ فرمایا ہاں میرے مددگار ہیں. یہ کہہ کے بھی جناب زینب نے فرمایا حسین آپ کو ان پہ اعتماد ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. جب کہاں اعتماد ہے یہی لفظ جناب نافع کو سنی زور سے بلایا او حبیب ابن مظاہر او زہیر ابن کعب, نام لے کے یہ کو بلائے سارے تلواریں لے کے رات کو آئے. کیا بات ہے؟ کہا زہرا کی بیٹی کو ہم پہ اعتماد نہیں. اللہ اکبر. میں نے یہ دنیا سنے ہیں انہوں نے تلواریں نکالی اور نکال کے اپنے گلوں پہ رکھ دی. آوازیں آئی لیکن کلام نہیں سمجھا گیا. جب آوازیں بلند ہوئی تو بی بی نے فرمایا یہ آواز کن کی ہے؟ اور سب پہ امام نے فرمایا بہن آپ نے جو کہا ہے آپ کو اعتماد ہے. میرے صحابہ تلواریں نکال کے اپنے گلوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بی بی ہو تم تو اپنے سر خود قلم کر دے. اللہ اکبر. جب یہ جذبہ جناب زینب نے سنا کہا حسین انہیں جا کے میرا سلام ہے. انہیں جا کے میرا سلام کہہ دو اور یہ کہہ دو کہ کل یہ وعدہ بھولنا نہیں ہے. تم نے وعدہ کیا ہے اسے وعدے کو پورا کرنا. پروردگار نے اس کا دعا کی اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء مومنین کے لیے بانیان کے لیے سورہ فاتحہ